السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی ولاگ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ شدید والی جو نا سردی پڑ رہی ہے، اتنی کوئی شدید سردی ہے نا، میں تو کہتی ہوں، میں اکثر بلکہ سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ہماری طرح اچھے گھر نہیں ہوتے، ہیٹرز نہیں ہوتے، بیڈز، ہیٹنگ سسٹم، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ اتنا مشکل ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی آسانیاں کرے، کیونکہ جو حالات ہیں اس دفعہ سردی کے نا، تو سردی میں بھی اور جب گرمیاں تھیں اس وقت بھی میں سوچتی تھی، گرمیوں میں میں سوچتی تھی کہ لوگ کس طرح سے فین کے بغیر، اے سی کے بغیر، بہت سے لوگ جیسے جھگی وغیرہ میں رہتے ہیں، کچے گھروں میں، کچی بستیوں میں رہتے ہیں، وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی انسان کا گزارا کراتا ہے۔ اچھا، ادھر میں اپنی بہن کے روم میں آئی تھی اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی اس کی پرفیوم کلیکشن ساری کی ساری نا، کیونکہ میں نے تو پرفیوم یوز نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن میری بہن جو ہے وہ پرفیوم یوز کرتی ہے، ریگولر یوز کرتی ہے، اسے بہت پسند ہے، تو اس نے نا پرفیوم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ادھر بچے جو ہے، یہاں پہ ٹریڈ مل تھی، تو یہاں پہ پورا جو ہے نا ٹریڈ مل کرنے پہ لگے ہوئے تھے، اور میں یہ بول رہی تھی کہ بھئی رات کو برگرز اور دن میں ٹریڈ ملز، واو کیا بات ہے۔ خیر جی، یہاں پہ آپ کی بہن آئی تھی شاپنگ کے لیے، اتنے پیارے پیارے جارز تھے، سپرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو میرا بڑا دل چاہ رہا تھا، بڑی مجھے اچھی لگی تھیں یہ چیزیں، تو میں نے سوچا تھا انشاءاللہ جی ہم بھی لیں گے، اساں بھی لیساں، اسی بھی لواں گے۔ اچھا، میرپور کی لینگویج نا بڑی میٹھی، بڑی مزے کی لینگویج ہے، ہمیں نہیں آتی ہے ٹھیک سے کافی حد تک نہیں آتی ہے، تھوڑی بہت بول لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ محمد اور اللہ والے کتنے پیارے سے یہ فریمز ہیں، فریمز کہہ سکتے ہیں کیا، جو بھی، یہ بڑی پیاری پیاری یہاں پہ چیزیں تھیں، یہاں پہ واز تھے، یہاں پہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ہوم ڈیکور کی چیزیں تھیں، جو چیزیں میں آن لائن دیکھتی ہوں نا وہ مجھے اس شاپ پہ مل گئی تھیں، اور اس شاپ پہ، اس پہ نہیں، اس سے اوپر ایک شاپ ہے، یہ بیسمنٹ پہ ہے نا، تو وہاں پہ جو شاپ ہے، بیسمنٹ نہیں، وہ والی شاپ، اس پہ ہم لوگ بہت چھوٹے چھوٹے تھے تب سے ہم لوگ آتے تھے، اور یہ جو شاپ ہے اب یہاں پہ میں جب بھی آتی ہوں نا میرپور اپنی امی کی طرف، تو میں آتی ہوں، ضرور آتی ہوں۔ اچھا، امی کی طرف ایک بات ہوتی ہے، پہلے ہمارا گھر ہوتا ہے، پھر ہماری امی کا گھر ہو جاتا ہے، پھر ماؤں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں، مائیں نہ رہیں، تو پھر ہوتا ہے وہ ماموں کا گھر، اس طرح سے چینج ہوتا رہتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو زندگی صحت دے۔ میری ساس کی ڈیتھ ہوئی نا، تو میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی ہوں، وہ کتنے اداس رہتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں، اور میں خود پہ بھی کبھی سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں میں سوچ نہیں سکتی کہ میری والدہ جو ہیں وہ نہ رہیں، یا مجھے ان کے بغیر رہنا پڑے۔ یہ بہت مشکل ہے، ماں کے بغیر جینا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ۔ میں تو مطلب میں امیجن نہیں کر سکتی ہوں کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، خاص طور پہ بیٹیوں کو میں کہتی ہوں بہت صبر دے، کیونکہ بیٹیوں کا جو میکا ہوتا ہے، بیٹیوں کا جو گھر ہے، تو ماؤں کے دم سے ہوتا ہے۔ خیر جی، ادھر ہم لوگ آئے تھے کچھ اور چیزیں لینے بیکری کے لیے، وہاں سے تو میں نے لے لی تھیں چیزیں، جو پہلی شاپ دکھائی، یہاں پہ ہم لوگ بیکری پہ آئے تھے، یہاں پہ کچھ چیزیں لینی تھیں، وہ لیں۔ اس کے بعد جی یہاں پہ میری بیٹی مجھے بول رہی تھی کہ مما مجھے یہ چیزیں یہ لے کے دو، چیجی، وہ نا تھوڑی سی توتلی ہے تو بولتی ہے تیتی، تو وہ جو ہے نا بڑا پیارا اس کا توتلا من لگتا ہے۔ ادھر جی یہاں پہ بڑی مزے مزے کی مٹھائیاں، کیکس وغیرہ تھے۔ اچھا، یہ جو سینڈوچز ہیں نا، فرائیڈ سینڈوچز، یہ مجھے اتنے کوئی اچھے لگتے ہیں نا، لیکن آج کل میں بہت زیادہ، اب میں بہت زیادہ اوائڈ کرتی ہوں ان سب چیزوں سے، کبھی کبھی لیتی ہوں، ورنہ پہلے تو میرا جی چاہتا تھا ڈیلی یہی چیزیں کھاؤں، بٹ اب نہیں۔ اس کے بعد میں امی کے لیے سوچ رہی تھی ان کے لیے کیا لوں، تو یہاں پہ نا سموسے کی شاپ تھی، حلوائی کی، تو پھر میں نے اپنی امی کے لیے یہاں سے جلیبیاں لے لی۔ اچھا، ادھر جب ہم لوگ گئے نا، تو میرا جو لفافہ تھا، جو شاپر تھا جس میں میں نے اپنی ڈور میٹ رکھی ہوئی تھی نا، وہ ایک دم سے پھٹ گیا ٹھا اور ساری چیزیں اس کے اندر سے، اور بھی چیزیں تھی، گر گئیں۔ اللہ، اتنے ہم لوگ پریشان ہوئے، لیکن یہ ہے کہ میرے ابو تھے تو انہوں نے نا ٹھیک کر لیا۔ شام کے وقت نکلنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ شام میں نا اور زیادہ سردی ہو جاتی ہے، دن میں تو ہوتی ہی ہے بٹ شام میں بھی ہو جاتی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ گھر آ کے اس ہیٹر میں بیٹھتے ہیں، رضائی میں بیٹھتے ہیں، بلینکٹ میں بیٹھتے ہیں، تو ہو جاتا ہے گزارا۔ ساتھ ساتھ میری ٹک ٹاک کی ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی چل رہی تھی۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ چیزیں میں جب بھی باہر آتی ہوں
کوئی نہ کوئی چیज़, ایون ایک چھوٹا سا 5 روپیز والا نمکو کا پیکٹ ہو تو وہ بھی میں ضرور لیتی ہوں. نیکسٹ ڈے جی ہم نے اپنی آنٹی کے ایک ہیں بڑی پیاری سی, ان کے گھر جانا تھا تو ہم لوگ آئے گئے تھے, لیکن اس سے پہلے ہم نے سوچا گول گپے کھا لیتے ہیں. میری امی کو نا یہاں کے گول گپے بہت پسند ہیں, لیکن جب وہ گول گپے کھائے نا تو کیا ہوا کہ میرے سے نہیں کھایا گیا. میں نے ایک کھایا نا تو مجھے فیل ہوا جو گول گپے تھے نا ان میں وہ جس آٹے یا سوجی سے گوندھے گئے تھے نا اس میں تھا کیڑا لگا ہوا تھا. وہ اتنا پرانا تھا اور انہوں نے شاید اس کو نا چھانا بھی نہیں تھا. تو میں نے اپنی امی سے بولا, میں نے کہا امی یہ نا ٹھیک نہیں, یہ کیڑے والا آٹا تھا. تو امی کہتے چپ کر جاؤ, میرا دل نہ خراب کر. تو اس طرح سے انہوں نے بڑی مشکل سے کھا ہی لیے, لیکن میں نہیں کھا سکی تھی. میری بیٹی نے بھی اس وقت جو ہے نا پھر پاپڑی تھوڑی سی منگوائی تھی. میں نے بیٹی کے سامنے یہ بات نہیں کی کیونکہ نا پھر بچے نہیں کھاتے ہیں, بچے بالکل بھی نہیں کھاتے اور پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو ہینڈل کرنا. بچے گول گپے کھا کے ہم لوگ اپنی آنٹی کی طرف چلے گئے تھے. آنٹی کی طرف ان کا یہ تھا کہ ان کا نا پوتا ہوا ہے, ان کا بیٹا UK ہوتا ہے, تو وہاں پہ ان کا بیٹا ہوا. تو پھر ہم لوگ گئے تھے مبارک دینے. تو مبارک دینے کے لیے ہم نے سوچا کہ راستے میں گول گپے بھی کھاتے ہوئے جاتے ہیں. تو بس اس طرح سے ہم نے گول گپے کھا کے اپنی آنٹی کے گھر کا راستہ لیا. اچھا جی, جانا میں نے تھا آج اپنی دوست کے گھر. میری دوست عمرہ کرنے گئی ہے نا تو اس کے لیے, بٹ میں نہیں جا سکی. پھر میں نے سوچا کہ میں نا نیکسٹ ڈے چلی جاؤں گی. ادھر جی کوئی بچہ نہیں تھا اور میری بیٹی ڈھونڈ رہی تھی جی بچے کتنے نے. تو ہم نے کہا کہ بھئی بچے ادھر نہیں ہیں, ان کے بچے اب یہاں پہ نہیں ہوتے ہے جی. یہاں پہ انہوں نے میری بیٹی نے ایک ماموں بھی بنا لیے. تو مجھے باپ سے وہ کہتی ہے کہ مما ماموں جو ہے نا, میں نے اپنے ماموں بنائے, میں نے ان کی پونی بنائی. جس طرح سے بچے اپنے ماموں کے ساتھ کرتے ہیں نا ویسے ہی اس نے شروع کر دیا تھا کرنا. بس جی ادھر میں نے کہا کہ آنٹی آپ کیوں کام کریں, ہم جاتے ہیں, ہم چائے بناتے ہیں, ہم چیزیں جو کچھ بھی سرونگ کرنی ہے ہم کرتے ہیں. تو میں یہاں پہ آ گئی تھی چائے بنانے کے لیے, اور ساتھ میں میں نے فرائی کیے تھے, رولز فرائی کیے تھے اور سموسے فرائی کیے تھے. اس کے بعد آنٹی نے کھانا سرو کیا تھا. کھانا بھی اچھا تھا, مطلب آنٹی نے بڑے دل سے سب کچھ کیا تھا. ہم لوگ کہیں پہ بھی جاتے ہیں نارملی یہی ہوتا ہے ہر گھر میں کہ کہیں جائے نا تو اگر وہ انسان ویلکمنگ ہو, اچھا ہو, اس کا بیہیویئر اچھا ہو تو پھر وہ وہاں پہ نا جانے کا جی چاہتا ہے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے, ہمیں ویلکمنگ ہونا چاہیے, ہمیں بہت اچھا بیہیویئر ہمارا ہونا چاہیے. کسی کو ایسا فیل نہ ہو کہ ہم لوگ آ گئے ہیں تو اب یہ ہمارے اوپر جو ہم نا ان پہ بوجھ بن گئے. نو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے اسلام میں ہے, ہمارے ہاں حدیثوں میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے نا وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. پہلا دور تھا, بڑا پیارا دور تھا, بہت ویلکمنگ لوگ ہوتے تھے, بہت کھانے کو کم تھا لیکن ویلکمنگ تھے لوگ, خوش تھے, خوش رہتے تھے, دوسروں کو جینے دیتے تھے. بس یہ چائے شائے پی تھی ہم نے. اس کے بعد ہم نے کھانا وانا کھایا. کھانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن آنٹی نے کہا نہیں جی کھانا کھائے بغیر تسی نہیں جانا. تو اچھا میری پنجابی پہ آپ لوگوں نے نا ہنسنا نہیں ہے, میری پنجابی بھی ایسی ہی ہے, میرا لہجہ پیور پنجابی نہیں آتا ہے. بس اس کے بعد ہم نے کھانا شانا کھایا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چل دیے تھے. یہاں پہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی 47 کی, اس کے علاوہ کچھ گھروں سے ریلیٹڈ, پراپرٹی سے ریلیٹڈ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. سارے انہوں نے ڈسکشن کی. 47 کی ڈسکشن جب ہوتی ہے نا کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو بڑا ایک دل کو نا دکھ ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمارے فور فادرز نے کس طرح سے وہ ساری تکلیفیں برداشت کیں اور پاکستان لیا. خیر جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اسی کے ساتھ ولاگ کو کرتے ہیں دی اینڈ. نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.